جو غداری والا معاملہ ہے یہ تو فاطمہ جناح سے چل رہا ہے، بلکہ ان سے بھی پہلے کا چل رہا ہے. اور را ایجنٹ اگر آپ دیکھیں کن کن کو کہا گیا ہے، فاطمہ جناح صاحبہ کے بعد بھٹو صاحب کو بھی، بی بی شہید کو بھی، نواز شریف صاحب کو بھی، الطاف حسین صاحب کو بھی، باچا خان صاحب کو بھی، بزنجو صاحب کو بھی، شیخ مجیب الرحمان. یعنی ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی سب سے مقبول پارٹی را ہے، کیونکہ جتنے ہی لیڈر ہیں وہ را کے کسی نہ کسی طرح ایجنٹ لگتے ہیں. یہی حال ہندوستان میں ہے. وہاں پہ جو شخص جو ہے وہ کوئی انسانی حقوق کی بات کرے، ہمارے جو دوست ہیں جے این یو میں، وہ آواز اٹھاتے ہیں کوئی آزادی کی، کوئی مودی سرکار کے خلاف جو ان کی اس وقت وہاں تحریک چل رہی ہے، تو ان پہ بھی فوراً الزام لگتا ہے یہ آئی ایس آئی ایجنٹ. وہاں پہ جو کسان ہیں، کسانوں کی تحریک ہے، وہ بھی آئی ایس آئی کروا رہی تھی. وہاں پہ جو ہماری ایک طرح سے ہم ان کو رول ماڈل مانتے ہیں اروندھتی رائے، وہ بھی آئی ایس آئی ایجنٹ ہیں. یعنی یہ جو جنرل ڈائر کی بات کر رہے تھے حامد میر صاحب، یہ ایک سوچ کا نام نہیں، شخص کے نام بھی ہیں. وہ اب ہم آج کی جنرل ڈائر کا نام لے نہیں سکتے، ان کے گھر بھی ہم نے جانے، لیکن یہ ایک سوچ ہے بنیادی طور پہ کہ جو بھی شخص آپ کے خلاف بات کر رہا ہے، کوئی تنقیدی بات کر رہا ہے، وہ صرف چھوٹا موٹا کوئی مخالف نہیں ہے، بلکہ وہ دشمن ہے. اینڈ یو ڈونٹ ٹاک ٹو این اینیمی، یو ایلیمینیٹ این اینیمی. جو لاجک بن چکا ہے وہ اس وقت ایلیمینیشن کا ہے، کہ آپ نے راستے سے ہٹا دینا ہے اس شخص کو جو کوئی کسی بھی طرح سے کوئی تنقیدی رائے رکھتا ہے. یہ کتاب، اس کا ایک مقصد اس سوچ کو چیلنج کرنا ہے، کیونکہ جو ہماری طرح کی ریاستیں ہوتی ہیں وہ صرف ہم سے ہمارے حال کے اندر ہی ہمارے اوپر جبر نہیں کرتی، وہ ہم سے ہمارا حافظہ بھی چھین لیتی. اگر آپ نے کسی پہ کو صحیح طرح سے کسی پہ حکمرانی کرنی ہے تو اٹس امپورٹنٹ ٹو اریز دیئر پاسٹ، جس کی ابھی داور صاحب بھی بات کر رہے تھے. جب آپ کا ماضی آپ کا نہیں رہے گا تو آپ کا حال اور مستقبل بھی آپ کا نہیں رہے گا. اس لیے یاد رکھنا، لکھنا، پڑھنا، یہ صرف مجبوری میں نہیں کرنا چاہیے، یہ انقلابی کام ہے ایک ایسے دور میں جب آپ کی یادداشت ختم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. سو یہ اس اسپرٹ میں لکھا گیا ہے. میں نے اس کے اندر پولیٹیشنز کے اوپر کوئی زیادہ میں نے پولیٹیشنز کو کوٹ نہیں کیا، لیکن ایک کو میں نے کیا ہے، اور میں چاہوں گا کہ ایک بہت بڑے ہمارے مفکر بھی ہیں، پولیٹیشین بھی ہیں، ان کا میں تھوڑا سا پڑھنا چاہوں گا. وہ کہتے ہیں ٹائم ہیز کم ٹو اینڈ دا پولیٹیکل رول آف انٹیلیجنس ایجنسیز ان پاکستان. یہ میں نے نہیں کہا، انہوں نے کہا. دے ہیو روئنڈ دا کنٹری بائی مینوفیکچرنگ پپٹس. Agencies only promote those individuals it can control. They want controlled politicians, controlled judges and controlled bureaucrats. They manipulate elections to install puppets. A country cannot function like this. یہ عمران خان صاحب نے 2007 میں ایک تقریر میں، اور اگر آپ لوگ یہ کتاب نہیں پڑھ سکتے تو اس کتاب کے میں جو ساری باتیں ہیں وہ 2012 سے پہلے تک عمران خان صاحب کے جتنے بھی حامد میر صاحب کے ساتھ انٹرویوز ہیں آپ وہ سن لیں. تقریباً اس میں یہی باتیں کی گئی ہیں جو اس کتاب میں کی گئی ہیں. اسی لیے تو آتے تھے وہ، اسی لیے. سو یہ چیزیں ایک طرح سے ہمارے ہاں، یعنی اس کو ہم جھوٹ کی حکمرانی بھی کہہ سکتے ہیں، کہ ایک جھوٹ نافذ کیا جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے. اب صرف معاملہ یہ نہیں ہے، ابھی آج آپ نے دیکھا اتنے زیادہ آپ لوگ سب انہی اسکولوں کے پڑھے ہوئے ہیں، انہی یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے ہیں، جہاں پہ اس وقت پروفیسر سے زیادہ کسی باہر والوں کی چلتی ہے. لیکن اگر آج آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو نظر آنا شروع ہو گیا ہے حقیقت سامنے. یہ جس طرح وہ ایمپررز نیو کلوتھز میں ایک بچہ تھا جس نے فائنلی کہہ دیا کہ بادشاہ ننگا ہے. چند بچے اس طرح کے سامنے آ چکے ہیں، حضرت طول بھی ہیں، ہم بھی اسی طرح کے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں جو کہہ رہے ہیں، لیکن سوچ رہا ہر شخص یہی ہے. لوگوں کے ذہنوں میں، دلوں میں یہی بات ہے، اور یہ بات آہستہ آہستہ مجھے لگ رہا ہے عام ہوتی جا رہی ہے. پہلے سے بلوچ روتے تھے، پشتون روتے تھے، سندھی روتے تھے. اس وقت آپ جہاں جائیں گے، پنجاب کے دیہاتوں میں بھی جائیں گے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں جی وردی والے کریں گے، کوئی فیصلہ کریں گے تو یہ عذاب ختم ہوگا، ورنہ یہ حکومت نہیں جاتی. یہ پنڈوں تک بات آ چکی ہے، لوگوں کو معلوم ہے.
اور مجھے امید ہے کہ یہ ہمارے جو دوست ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز میں جو ادھر بھی آئے ہوئے ہیں وہ بھی کوئی فیڈ بیک لیں گے، کیونکہ بہرحال ہماری اپنی ہے. مزمل نے بات کی ابھی ٹیبتھا کی، تو میں یہ قصہ ضرور سنانا چاہوں گا. اس کتاب میں اس کا ذکر بھی ہے کہ جب انہوں نے گھر پہ ہمارے ریڈ کیا ارمان لونی کے واقعے کے بعد، اور صاحبال کے اوپر ہم مظاہرہ کر رہے تھے. ارمان لونی کے لیے ہم نے مظاہرہ کیا تھا اور صاحبال کے لیے ہم کر رہے تھے، یعنی پشتون اور پنجابی دونوں کے لیے ہم آواز اٹھائے تھے، کیونکہ ہمارا ایشو انسانیت کا ایشو. اور جب وہ گھر پہ آئے ریڈ کرنے اور ہم نکلے وہاں سے، تو میری وائف کو انہوں نے دیکھا، ان کے پاس لکھا ہوا تھا یہ NDS کے ایجنٹ ہے. انہیں دیکھ کے انہیں لگا کہ یار یہ تو CIA نکل آئی ہے. تو وہ خود بھی پریشان ہو گئے، کنفیوز ہو گئے. ہمیں لے گئے، بہرحال مجھے وہ الگ لے گئے پورا. پہلے تو ان کو یہ ساتھ انہوں نے کہہ دیا کہ جی وارنٹ دکھائیں. تو وارنٹ تو وزیر اعظم نے کبھی نہیں کہا کہ انہیں کہ دکھائیں جب وہ آتے ہیں. انہوں نے کیا وہ کافی ایک پورا معاملہ بنا رہا، وہ بھی کنفیوز رہے. لے کر گئے مجھے، تو پورا انہوں نے انٹروگیشن یہ کی کہ یار ہم آپ کو کنونس یہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو غلط فہمی ہے، آپ پشتون ہمارے بھائی ہیں. میں 15 منٹ سنتا رہا، تو میں کیڑے پشتون؟ میں نے کہا آپ کہتے ہیں آپ PDM کے لیڈر نہیں ہیں، پشتون نہیں ہیں؟ میں نے کہا میں تو جٹ ہوں یار. وہ پریشان ہو گیا، کہتا ہے آپ کے اس میں تو لکھا ہوا ہے آپ پشتون ہیں، PTM کے لیڈر ہیں. اور میں نے کہا تم میرے گھر پہ ریڈ کرنے کے لیے آئے ہو، تمہیں یہ نہیں پتا تم کس پہ کرنے آئے ہو؟ مجھے تو خود شرمندگی ہو رہی ہے کہ بہرحال ہے تو ہماری انٹیلیجنس ایجنسی نا، تو مقابلہ ہمارا اتنا سخت ہے. یہ مجھے اٹھا کے اس بنیاد پہ لے کے گئے. اس کے بعد پہلے آپ دیکھیں مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی پنجابی پشتون کے لیے آواز اٹھا سکتا ہے. آپ کا کیا معاملہ ہے؟ یار اسٹوڈنٹ ہیں، انسان ہیں، پاکستانی نہیں یار، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں، یہ تو نہیں کوئی بات، کوئی نہ کوئی اور چکر ہوگا. خود پاکستان میں شک ہوا کہ پاکستان میں خود ان کو زیادہ ایمان نہیں رہا، اور یہ شک تب یقین کی طرف بڑھنے لگ گیا جب انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ چھوڑیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ کتنا برا ملک ہے، مجھ سے پوچھے تو میں آپ کو اندر سے بتاؤں کتنا برا ہے. میں تو خود، میرا ماما جو ہے وہ آسٹریلیا میں جان چھڑا کے بھاگ رہا ہوں، آپ بھی بھاگیں. میں نے کہا کہ یار نہیں اس طرح نہیں، ہمارا ملک ہے بالکل ٹھیک، مجھے لگتا ہے میرا فیصلہ ٹھیک ہے، میں واپس آیا ہوں اور اسی طرح ملک بہتر ہوتے ہیں، ہمیں ملک سے محبت کرنی چاہیے. مگر نہیں یہ کچھ نہیں ہونا، یہ قوم ہی ایسی. جو محب وطن ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی مستقبل نہیں ہے، جو غدار ہے وہ کہہ رہا ہے نہیں پاکستان کا مستقبل ہے، حوصلہ رکھو، محنت کرو. تو یہ ہم جس چیز سے لڑ رہے ہیں اس کے اندر نہ صرف ایک ہمیں کرولٹی کا ایلیمنٹ ملتا ہے، ہمیں انکمپٹنس بھی بہت ملتی ہے، اور یہ بہت بڑا پرابلم ہے. اور آہستہ آہستہ اگر آپ اس کو بریک ڈاؤن کرتے رہیں ان کے الفاظ کا کہ جی یہ شخص جو ہے یہ غدار ہے، یہ گستاخ ہے، یہ کافر ہے، یا NGO ہے، یا فورن ایجنٹ ہے، یہ سارے الفاظ نشاندہی کرتے ہیں اس چیز کی کہ ان کے پاس اب الفاظ ہی نہیں بچے تحریکوں کو ڈسکرائب کرنے کے. کوئی جینوئن کسی امید کے لیے، جینوئن کسی امنگ کو یہ اب اس کو ڈسکرائب ہی نہیں کر پاتے. ہمارے پاس تو جو لفظ ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں جو ریاست کے پاس. اور یہ وی آر ان دا مڈس آف دا کرپشن آف لینگویج، جو سب سے خطرناک کرپشن ہے کہ آپ جو لفظ کہہ رہے ہیں، جو ریاست جو سرکاری الفاظ استعمال ہو رہے ہیں وہ بے معنی ہوتے جا رہے ہیں، لوگ اس پہ ہنستے ہیں. اور یہ آپ کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی نظر آئے گا کہ کس طرح سے جو ایشوز کو دبانے کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں اس کے بجائے کہ ایشوز کو سمجھنے کے لیے. سو ہم اس کرپشن کو فیس کر رہے ہیں، اور اس سے اس کتاب کا جو میرے ذہن میں بنیادی مقصد ہے لکھنے کا وہ یہی ہے کہ وی نیڈ ٹو اسٹارٹ تھنکنگ اگین، بیکاز دس اسٹیٹ از اے مشین دیٹ کلز اوے تھنکنگ. تھنکنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے وہ بات کرنی ہے جو آپ کو آفیشلز بتا رہے ہیں، اس کے لیے تو ڈرل بھی کافی ہے. ایک آپ پریڈ کرو، آپ ڈرل کرو، وہ کافی ہے کیونکہ اس میں تو ریپیٹ کرنا ہے. تھنکنگ کا مطلب ہے کہ جو ریپیٹیشن ہے اس کو آپ کاٹ دو، آپ کوئی نئی بات کرو، آپ تحقیق کرو، آپ سوال اٹھاؤ. یہ
تھنکنگ کے اوپر اس وقت پاکستان کے اندر اور بہت حد تک مجموعی طور پہ دنیا کے اندر بشمول ہندوستان ایک اٹیک ہے. اور اٹیک کس لیے ہو رہا ہے؟ اٹیک اس لیے نہیں ہو رہا کہ ہم نے کوئی قوم کو بچانا ہے, ملک کو بچانا ہے, مذہب کو بچانا ہے. حقیقت یہ ہے, اس بک میں ایک چیپٹر میں نے لکھا ہے کہ ہمارے جو ایلیٹس ہیں, جو اشرافیہ ہے, جو یہ سارے غداری کے سرٹیفکیٹ کرتی ہے اور ہمیں کہتی ہے کہ ہم علیحدگی پسند ہیں یا علیحدگی پسندوں کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کی حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں پانی بھی الگ چاہیے, جنہیں آپ دیکھیں تو ہوا بھی علیحدہ چاہیے, ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی علیحدہ چاہیے, گولف کورسز بھی علیحدہ چاہیے, تعلیمی ادارے بھی علیحدہ چاہیے, ہسپتال بھی علیحدہ چاہیے, اور کل کو ان کو موقع ملے تو ادھر سے چھوڑ کے یہ مریخ پہ چلے جائیں. یہ ایسی جو سب سے یہاں پہ کامیاب علیحدگی پسند کی تحریک ہے پاکستان کے اندر, وہ ہماری اشرافیہ چلاتی ہے. پھر انہیں شرم نہیں آتی کہ دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ علیحدگی پسند ہے. نیشنل سیکیورٹی کا پھر سوال نہیں رہتا. دس از فائنینشیل سیکیورٹی فار فیو انڈیویجولس, جس کے لیے قربان کیا جا رہا ہے ہمارے نوجوانوں کو, بہترین نوجوانوں کو جو سوال اٹھاتے ہیں, وہ نوجوان جو کچھ کرنا چاہتے ہیں, جو درد رکھتے ہیں, ایک دوسرے کا درد رکھتے ہیں, ملک کا درد رکھتے ہیں, قوم کا درد رکھتے ہیں. اگر اس ملک کو کوئی جوڑ سکتا ہے تو وہ یہی نوجوان ہیں جو ایک دوسرے کو پہچاننا چاہ رہے ہیں, ایک دوسرے کو جاننا چاہ رہے ہیں. اسی پہ میں اپنی بات ختم کروں گا. ہمیں آج جو ہمارا جو بحران ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے کٹ گئے ہیں. ہمیں غیر منظم کیا گیا ہے, ہوئے نہیں, کیا گیا ہے. اس کتاب میں لکھا ہے کہ جی کس طرح ملٹری آپریشنز کیے گئے, لوگوں کو غائب کیا گیا. ایون سویلین حکومتوں نے جو میڈیا کے ساتھ کیا, جو نوجوانوں کے ساتھ وعدے کیے, اسٹوڈنٹ یونین, ٹریڈ یونین, وہ کس طرح پورے نہیں کیے. ہمیں توڑا گیا ہے. آج خوف کی حکمرانی یہ نہیں ہے کہ ریاست سے ہمیں خوف ہے یا ریاست کو ہم سے, ہمیں ایک دوسرے سے بھی خوف ہے, کیونکہ ہمارا آپس میں کوئی رشتہ نہیں رہا. جب کوئی رشتہ نہیں رہتا تو واحد جو کمیونیکیشن ہے وہ تشدد کے ذریعے ہوتی ہے, خوف کے ذریعے ہوتی ہے. ہمیں اس خوف کو کیسے یکجہتی میں بدلنا ہے, یہ سب سے بڑا سوال ہے. اور اس میں ایک چیز آپ سب اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اکیلے پریشان ہیں, آپ اکیلے رو رہے ہیں, تو آپ اکیلے نہیں ہیں. ہر کمرے میں کوئی نوجوان بیٹھا ہوا ہے جو پریشان ہے, جو رو رہا ہے, اسے لگ رہا ہے وہ اکیلا ہی ہو. یہ ایک سمندر ہے جو اس کا ملاپ نہیں ہو پا رہا. ہمارا صرف کام اتنا ہے کہ ہم نے لوگوں کو ملانا ہے, جوڑنا ہے, اکٹھے کرنا ہے. اس عوام میں اگر اتنا پوٹینشل ہے کہ جنرل ڈائر کو یہاں سے مار کے بھگایا, اگر اس میں اتنا پوٹینشل ہے کہ اس نے ایک عورت کو وزیر اعظم بنایا اور اس سے پہلے صدر بھی الیکٹ کر گئے تھے, اگر یہ ریگنگ نہ ہوتی جس کے عمران خان ذکر کر رہے ہیں, فاطمہ جناح الیکشن جیت جانا تھا انہوں نے. اگر اس میں اتنا پوٹینشل ہے کہ سارے غلاظت کے باوجود آج نوجوان اتنے زیادہ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, نہ انہیں ڈر لگ رہا ہے کفر کے فتووں سے, نہ غداری کے سرٹیفکیٹ سے ان کو خوف ہے, تو اس کا مطلب ہے we all have, our people have a potential. and بالکل میں اس کو we the seditious people پہ ہی ختم کروں گا کہ sedition اگر بغاوت ہم کہتے ہیں تو اس طرح کے حکمرانوں کے خلاف جو کرائے کے ریاستیں چلا رہے ہیں, جو لوگوں کو غائب کر رہے ہیں, جو قوانین کو توڑ رہے ہیں, جو آئین کو توڑ رہے ہیں, ان کے خلاف بغاوت کرنا ہمارا فرض ہے. کیونکہ جب ایک شخص کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو اس شخص کے ساتھ نہیں ہوتی, اس اصول کی نفی ہوتی ہے جس کے تحت مجھے بھی تحفظ حاصل ہے. جس دن ہم سب کو سمجھ آ گئی کہ یہ کسی غیر کے ساتھ نہیں ہو رہا, یہ میری انسلٹ ہوئی ہے جو فاٹا میں ہوا ہے, میری انسلٹ ہوئی ہے جو بلوچستان میں ہوا ہے, میری انسلٹ ہوئی ہے جو کراچی میں کل رینجرز نے کیا ہے, میری انسلٹ ہوتی ہے جب اکاڑا ملٹری فارم میں کسانوں کو ان کی زمینوں سے نکال دیا جاتا ہے. جس دن ہم نے اس کو پرسنل انسلٹ لیا تو اس دن پاکستان بھی مضبوط ہوگا اور ایک ایسی انقلابی تبدیلی آئے گی جس کی محفل ہم سب یہاں منتظر ہیں. بہت بہت شکریہ, تھینک یو. YouTube پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.